ہمیشہ ٹینشن میں رہنا، اپنے آنے والے کل کے لیے سوال تلاش کرنا، خود سے صرف شکایتیں کرنا اور اپنی قسمت کے لیے پریشان ہوتے رہنا، کیا ان سب چیزوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے؟ تو پھر ایک کام کیجیے، تنہا رہنا سیکھیے، اکیلے میں رہ کر اپنے بارے میں سوچنا سیکھیے۔ لاکھ مرضوں کی ایک دوا ہے اکیلا پن۔ ہیلو آداب، ATM آسک ٹو می کے ساتھ آپ کی دوست زیبا ایک بار پھر سے حاضر ہے۔ خاموشی کی آواز کی، خاموشی جو آپ کو ہمیشہ آوازیں لگاتی ہے، خاموشی جو آپ کو منن کرنے کے لیے کہتی ہے، سوچنے کے لیے، چپ رہنے کے لیے، شانتی سے بیٹھ جانے کے لیے، تاکہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب وہ خاموشی آپ کو خود دے سکے، تاکہ آپ کو ایک نئی راہ پرووائیڈ کر سکے۔ جی ہاں، خاموشی میں یہ ساری طاقتیں ہوتی ہیں جو آپ کی پوری زندگی کے اندھیروں کو اجالوں کی سوغات دے سکتی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ اس خاموشی کو محسوس کریں، اس خاموشی کے ساتھ جینے کی کوشش کریں اور اس خاموشی کے ہر جواب کو سننے کی کوشش کریں۔ دوستوں، خاموشی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ اکیلا پن ہوتا ہے جو آپ اپنے لیے خود چنتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کی بھیڑ سے بالکل الگ کر کے کسی ایکانت جگہ پر بس جاتے ہیں۔ یہ اکیلا پن، یہ تنہائی آپ کو طاقت دیتی ہے، آپ کی اسٹرینتھ بن جاتی ہے۔ وہیں ایک اکیلا پن ہوتا ہے دل ٹوٹنے کے بعد، پریشان ہو کر، تکلیف کے ساتھ، بجھے دل کے ساتھ لوگوں سے ملنا بند کر دیتے ہیں، سوچنا بند کر دیتے ہیں، صرف اور صرف اپنے لیے برے خیالوں کا ایک گھیرا بنا لیتے ہیں، اس میں ہی اپنی زندگی کو غرق کر دیتے ہیں۔ یہ والا اکیلا پن پہلے والے اکیلے پن سے بالکل الگ ہے۔ یہ تنہائی آپ کو مار دیتی ہے، وہ تنہائی آپ کو زندگی سے آشنا کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت کم بولتے ہیں، جب بولتے ہیں تو لوگ ان کو سننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت کم بولتا ہے، اور اگر یہ آج کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور بڑھیا والی بات آنے والی ہے۔ دیکھا، یہ ہے خاموشی کی طاقت۔ کوئی اور جب بولتا ہے تو چپ کر کے اس کو سنتے رہتے ہیں۔ اچھا، زیادہ بھیڑ میں جانا ان کو پسند نہیں ہوتا ہے۔ ان کے دوست بھی بہت مختصر ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ واقعی میں ویلیویبل ہوتے ہیں، بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ میں اپنے ویوز شیئر کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اچھا ڈسکشن کرتے ہیں۔ اچھا، ایسے لوگوں کو پڑھنے کی بھی بہت عادت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ کسی بھی پرابلم کے سولوشن کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، سولوشن بہت آسانی سے نکال لیتے ہیں، کیونکہ یہ سوچتے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ تھنکر بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اکیلے رہتے ہیں، ان کا ٹائم ویسٹ ہی نہیں ہوتا ہے۔ جتنا بھی وقت ملتا ہے یہ اپنی پرابلم کے سولوشن کے لیے غور و فکر کرنے میں، سوچنے میں وقت لگاتے ہیں، اور اسی لیے سولوشن بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو ایسے تو ان کی تین کوالٹیز سامنے آ گئیں۔ اچھے تھنکر ہوتے ہیں، سولوشن جلدی نکالتے ہیں، اور اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں۔ ان کا فوکس بہت اچھا ہوتا ہے۔ دھیان بھٹکنے کی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ بھیڑ میں ہوتے ہیں اور آپ کا دماغ 10 جگہ پر چلتا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ ایک جگہ پر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن تنہائی پسند کریٹیو لوگ کنسنٹریٹ بہت آرام سے کرتے ہیں، ان لوگوں کا فوکس بہت اچھا ہوتا ہے، یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے لائل۔ یہ واقعی میں سچے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت لوگوں سے ملتے نہیں ہیں اور بہت زیادہ بولتے نہیں ہیں، اسی لیے یہ ہر کسی کے راز کو اپنے دل میں چھپائے رکھتے ہیں۔ یہ وعدے کے پکے ہوتے ہیں، اگر کسی چیز کا آپ کو ٹائم دے دیا ہے، کسی کام کا آپ کو ٹائم دے دیا ہے، تو وہ کام اسی ٹائم کے ساتھ میں پورا ہوگا۔ ٹائم کی پابندی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، نالج گینر ہوتے ہیں، یہ نئی نئی چیزیں معلوم کرتے رہتے ہیں۔ دیکھا، ایک چیز اور نکل کر آئی ہے، وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ان کا ٹائم مینجمنٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہیں چوزی ہوتے ہیں، ہر چیز کو پسند نہیں کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں پرفیکشن کی بات ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ اکیلا رہتا ہے نا، تو وہ ہر چیز کو پرفیکٹلی دیکھتا ہے، اس پر فوکس کرتا ہے، تو اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ مسٹر پرفیکشنسٹ ہمیشہ ہر چیز کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور دوسروں سے بھی یہی امید کرتے ہیں۔ تو جب آپ خاموش اور تنہا ہو کر کے بیٹھیں گے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کتنے طریقے سے اپنے آپ کو سمجھ پا رہے ہیں۔ اچھا، ایک کوالٹی اور بہت اچھی ہوتی ہے، ان میں ایگو پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ ہر بار یہ لوگوں کے سامنے جا کر کے اپنی پوزیشن کو لے کر کے لڑتے نہیں ہیں، کمپیئر نہیں کرتے ہیں، تو اپنی ایگو پر بات ہی آنے نہیں دیتے ہیں، بہت ہی لائٹلی موڈ کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اچھا، ایک کوالٹی اور خاموش اور تنہا رہنے والے لوگوں کی ہوتی ہے، خرچیلے نہیں ہوتے ہیں۔ سوشل لائف مینٹین کرنے کے چکر میں آپ کا بجٹ خراب ہو جاتا ہے، اور صرف اپنی خوشیوں کے ساتھ تنہا رہتے ہیں
उन लोगों को इस प्रॉब्लम का भी सामना नहीं करना पड़ता। सोशल लाइफ से दूर रहते हैं, ना तो वो फिजूल खर्च होते हैं और ना ही वो दिखावा करते हैं। बहुत सोच समझ के बोलते हैं, इसीलिए इनके एनिमी भी कम होते हैं। दुश्मनों की तादाद बहुत कम हो जाती है जब आप हर कुछ नहीं बोलते हैं। आपने थिंकर्स को, ऑथर्स को, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को पढ़ा होगा। उन तमाम में ये क्वालिटी होती है कि वो अपने टाइम की कदर करते हैं और अपने अल्फाज की भी, यानी कि वो अपने वर्ड पावर को जानते हैं। उनके पास वर्ड्स का खजाना होता है, लेकिन फिर भी वो उस खजाने में से चुन चुन कर बहुत सेलेक्टिव वर्ड निकालते हैं और वही सबके सामने पेश करते हैं। इसीलिए उनकी बात में वजन भी होता है। तो अगर आपको बड़ा बनना है तो खामोशी के साथ दोस्ती करनी ही पड़ेगी। तन्हाई पसंद लोग, किसी से खुदा न खास्ता उनकी लड़ाई हो भी जाती है या कहीं पर व्यूज क्लैश कर जाते हैं, तो वो उस चीज को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जहन और दिल की जो गहराई है ना, उसमें ये तमाम चीजें पहुंचती ही नहीं है। टूटना, बिखरना, ये तमाम चीजों से वो बहुत ऊपर होते हैं। उनको मनन चिंतन करने की, मेडिटेशन करने की आदत होती है। उनके पास पॉजिटिव सोचने के लिए बहुत कुछ होता है, इसीलिए इस नेगेटिविटी को तो वो ऑन द स्पॉट ही छटक देते हैं। ट्रस्ट वर्दी होते हैं, समझदार होते हैं, कूल एंड काम होते हैं। खामोशी के बहुत फायदे हैं। आप जरा कुछ दिन अकेले और तन्हा रहकर देखिए, लेकिन पॉजिटिवली, परफेक्टली कूल और काम होकर अपनी चॉइस के साथ में आप तन्हाई को अपना दोस्त बनाइए। और फिर उस वक्त में आप अपने स्किल्स पर काम कीजिए, आप अपने आप को डेवलप कीजिए और खुद में इम्प्रूवमेंट की कोशिश कीजिए। ये खामोशी आपको बहुत कुछ देगी, लेकिन आपको पहले उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। दुनिया के जितने भी बड़े थिंकर हुए हैं वो सभी खामोश रहने वाले थे, इंट्रोवर्ट लेकिन पॉजिटिव वे में। उन्हें दुनिया पसंद थी, वो दुनिया से परेशान होकर अकेले में नहीं गए थे, बल्कि वो दुनिया के बारे में सोचने के लिए, खुद से मिलने के लिए, अपने आप से मुलाकात करने के लिए और दुनिया के राजों को जानने के लिए तन्हाई के दोस्त हो गए थे। तो आप भी कोशिश कीजिए मेडिटेशन करने का, तो बनेंगे ना आप भी खामोशी के दोस्त। उम्मीद ही करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके भी जरूर बताइए। अब दीजिए इजाजत अपनी दोस्त ज़ीबा को। होगी मुलाकात आपसे फिर एक प्यारे से सवाल और उसके खूबसूरत से जवाब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए ATM आस्क इट टू मी के साथ।